جب ہم نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ پر اکٹھے ہوں گے اور اللہ رب العالمین کی توحید پر ہمارا عقیدہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے ہر عمل کے اندر بہت خیر ہوگی۔ اچھا، پھر اس کے بعد خامیاں ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، جرائم ہو سکتے ہیں، اور ایمان والا بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی خامیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں، گناہوں پہ توجہ کر کے پھر اس کی اصلاح کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم چونکہ معاہد ہو گئے، عقیدہ ہمارا توحید کا پختہ ہو گیا، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے مطیع و فرما بردار ہو گئے اور اب ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ غلطیاں پھر بھی ہوں گی۔ اب ان غلطیوں پہ ڈٹ جانا، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا اور اپنی اصلاح نہ کرنا، یہ بغاوت ہے، اور اس غلطی، کوتاہی اور خامی پر اپنے رب سے معافی مانگ کے پلٹ آنا، رجوع کر لینا، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ جب یہ پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس کو مدینہ ثانی کہا جانے لگا۔ تو اس حوالے سے اہل پاکستان کے لیے قرآن و سنت پر عمل کرنا بڑا ہی آسان ہے۔ بالکل اپنے آپ کو یہ اس قالب میں ڈھالیں کہ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے، وہاں پر آپ نے کیا 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 تھا وہ ہم نے کرنا ہے۔ جس چیز سے اپنے صحابہ کرام کو آپ نے بچایا تھا اس سے ہم نے بچنا ہے۔ بڑا ہی سادہ کلیہ، ہر وہ کام کرنا ہے جس کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ترغیب دی ہے، تربیت کی ہے، جس کے فضائل بیان کیے ہیں اور جو صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یا اس کی تعریف کی ہے یا خاموشی اختیار کی ہے۔ جس چیز سے منع کر دیا وہ نہیں کرنا۔ اب ہم دیکھیں کہ پیغمبر رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں جا کے کیا مکہ میں بسنے والے اور قریبی علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کو بھلا دیا تھا کہ ٹھیک ہے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے ہم تو آگے ہیں نا؟ یہاں پر ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ یہ ہماری بحیثیت مجموعی غلطی ہے۔ ہر فرقہ، ہر پارٹی، ہر جماعت، ہر گروہ، ہر ادارہ پاکستان کا وہ اس کے اندر ملوث ہے، کوئی 1%، کوئی 100%، کوئی درمیان میں، لیکن غفلت ضرور ہے۔ ہمارا لفظ پاکستان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے کشمیر کو اس میں شامل نہ کریں۔ ہم نے کشمیر کے مظلوموں کے لیے کیا کیا ہے؟ گزشتہ کل سید علی گیلانی کی وفات کو پورا 1 سال ہو گیا ہے، اور اس اللہ کے ولی نے، غزوہ ہند کے سالار نے جب سے ہوش سنبھالا اور جب تک ہوش رہی، 1 سیکنڈ بھی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بغاوت نہیں کی۔ ہر وقت اپنی پوری قوم کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے اپنے اصل مقصد کی یاد دہانی کروائی کہ اہل پاکستان تمہارا کرنے والا کام یہ ہے، دنیا کے مسلمانوں تمہارا کرنے والا کام یہ ہے، اور اپنے نوجوانوں کو بھی وہ دن رات یہی کام سمجھاتے رہے اور اس کے اوپر ان کو راسخ کرتے رہے۔ ان کے عقائد کی اصلاح کی، ان کے اعمال کی اصلاح کی، اور ان کو صحیح ٹریک کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور توحید کے عقیدے کا حق ادا کیا کہ جب اللہ نے اپنی توحید کا عقیدہ ہمیں عطا فرما دیا تو ہم ان بت پرستوں سے، ان گندے اور ملیچ مشرکوں سے کیوں ڈریں؟ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ جب ہم نے یہاں پر غلطی کی تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ہماری تربیت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے یہ آیات نازل کی ہوئی ہیں۔ پہلے سے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اطہر سے اعلان کروایا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی وضاحت فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں اراضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی اس زندگی کے اندر زیادہ مطمئن اور مگن ہو آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ جو دنیا کی زندگی جس کو تم سمجھتے ہو کہ میرا مکان بڑا عالی شان ہے، میری گاڑی بڑی بہترین ہے، میری فصلیں بڑی زبردست ہیں، میری انڈسٹری بڑی باکمال ہے، معاشرے میں میرا پروٹوکول بڑا ہے، میرا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے، میری مصروفیات بڑی ہیں، دنیا میری رسپیکٹ کرتی ہے، میں دنیا پر حکم چلاتا ہوں، میرے پاس یہ نعمتیں ہیں، میرے پاس یہ صلاحیتیں ہیں، مجھے یہ بھی ملا ہوا ہے، مجھے یہ بھی ملا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے، کیا سارے کا سارا یہ دنیا کا معاملہ تم آخرت سے زیادہ پسند کرتے ہو؟ میں رب تمہیں بتاتا ہوں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دنیا کی رنگینیوں کا رد فرما دیا کہ اپنی آزادی لے کے اپنا ملک بنا کے اس میں بالکل مست اور مگن نہ ہو جانا، اور اگر ایسا ہی ہوا کہ اپنے اپنے کام میں، اپنی اپنی فیکٹری، تجارت، کاروبار، بزنس کے اندر تم نے لگے رہنا ہے، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے ان بندوں کے لیے جو مظلوم ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے مظلوم محکوم، اگر تم نے ان کے لیے نہیں نکلنا، اللہ فرماتے ہیں الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، تو پھر اللہ تعالیٰ میں تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اگر تم نہیں نہ نکلتے، بہانے بناتے ہو، جی میرا کاروبار، میری بیوی، میرے بچے، میرا مکان، جتنی تعویلات ہیں، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر دے گا، مٹا دے گا، بھگا دے گا، غرق کر دے گا، ختم کر دے گا، دفن کر دے گا، نام و نشان مٹا دے گا، اور ان لوگوں کو لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اپنے اللہ سے محبت اور اللہ ان سے محبت۔ اب یہ جو عذاب آتے ہیں، یہ جو سیلاب آتے ہیں، یہ جو زلزلے زمین کو ہلا کے اور چھتوں کو گرا کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اس کے اندر دفنا دیتے ہیں، یہی تو عذاب ہے۔ اور عذاب کیا ہوتا ہے؟ اور عذاب کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ عذاب ہوتے کیوں ہیں؟ اللہ احکم الحاکمین، چونکہ خالق کائنات ہے نا، کہ جو بندے غلطی کر بیٹھے، جرم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اب ان لوگوں نے چونکہ کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، وہ رب کو تو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس عذاب کو دینے کے باوجود، اس سیلاب کو بھیجنے کے باوجود، زلزلوں سے دنیا کو ہلانے کے باوجود، یہ سارا کام کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکارا نہیں ہے کہ تم نے چونکہ غلطی کیا، جرم کیا ہے، میرے حکم پر عمل نہیں کیا، نہیں نکلے مظلوموں کے لیے، تو ہمیشہ کے لیے تمہارا معاملہ ختم، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا غفور و رحیم ہے، اور ایسے اس کے انداز ہیں کہ ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس سے رہنمائی لینی چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اور پھر اس کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اور جہاں جہاں پر ہماری غلطیاں، کوتاہیاں اور سستیاں ہیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے مخاطب ہو کے کہتے ہوئے نظر آئے گا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین
وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ رب العالمین پھر جھنجھوڑتے ہیں کہ تم جن اپنی نمازوں میں مگن اور مست ہو، وہ جی اپنا کام کرتا ہوں، حلال کی کماتا ہوں، اپنا بزنس کرتا ہوں اور اللہ کا فضل ہے نماز پڑھتا ہوں، قبلہ کی طرف رخ کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ جب تم نے مرضی اپنی کرنی ہے تو پھر نیکی کیسی؟ نیکی تو تب ہوگی جب اللہ کے ہر حکم کو مانو۔ کچھ کو مان لیتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، پھر یہودیوں کو کافر کیوں کہتے ہو؟ کیا وہ یہ کام نہیں کرتے؟ عیسائیوں پہ فتوے کیوں لگاتے ہو؟ کیا وہ یہ کام نہیں کرتے؟ یہی تو ان کا جرم ہے، کچھ مان لیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، جس کو دل کرتا ہے کر لیتے ہیں، دل نہیں کرتا چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا چیک کریں ہم اپنے آپ کو، فجر کے لیے دل کیا تو پڑھ لی، نہیں دل کیا تو سوئے رہے، ظہر کے لیے دل کیا تو آ گئے، نہیں کیا تو کاروبار میں بیٹھ رہے ہو، یار ٹائم ہی نہیں لگا، مصروفیت ہی ایسی تھی، کسٹمر آ گیا تھا، پارٹی آ گئی تھی۔ عصر کے وقت بھی جب دل کیا تو آ گیا، اور جب دل نہ کیا تو بہانے بنا لیے، وہ جی کام کو سمیٹنا تھا، بکھرا بہت تھا، بڑا پھنسا ہوا تھا، بس وہ ایسا کلوزنگ کا ٹائم تھا تو بس وقت نہیں مل سکا۔ مغرب کے بہانے علیحدہ، آدھی تھکاوٹ بڑی ہو گئی تھی، سفر سے آیا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، عشاء کے اپنے بہانے۔ جو بہانے کر کے رب کا حکم چھوڑ دے، اللہ کہتا ہے مجھے نہیں ضرورت، کوئی نیکی نہیں آئی ہے۔ ہم بڑے تیر مار لیتے ہیں، جس حاجی صاحب سے ملے، نمازی صاحب سے ملے، یہی کہتا ہے جی اللہ کا شکر ہے اپنا کماتے ہیں، کسی کا حق نہیں مارتے، اور نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی کام کس نے کرنے؟ کیا ان چیزوں کا نام اسلام ہے؟ اللہ رب العالمین چونکہ عالم الغیب ہے، اس کو پتہ ہے کہ 2020 میں ان لوگوں نے کیا کرنا ہے، 2022 میں انہوں نے کیا کرنا ہے، انداز کیا ہوگا، تعویلات کیا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں پھر گن گن کے سامنے رکھ دیں کہ تم یہ جو کہتے ہو نا کہ بھی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، اصل نیکی یہ ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر وہ پورا ایمان لاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا کیا ہے اس میں سے صرف اپنی ذات پر نہیں، صرف اپنے بچوں پر نہیں اور کسی کو دے کر پھر احسان نہیں جتلانے والا، بلکہ یہ اس کا حق ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مال کی محبت کے باوجود وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے، کماتا بڑی محنت سے ہے، جب نکالتا ہے اور کسی کو ایسے ہی دینے لگتا ہے تو دل پھٹنے کے قریب ہوتا ہے کہ جی اتنی محنت کر کر کے کمایا اور بغیر مفاد کے اس کو دے دوں۔ میرے کوئی رشتہ دار بیٹھے وہاں پر جو ڈوب رہے ہیں، میں کیوں دوں؟ نہ میرے وہ رشتہ دار ہے، نہ میرا کوئی ان سے مفاد ہے، نہ میری کوئی جان بچانا، میں کیوں بچاؤں ان کو؟ ڈوبتے تو ڈوبے۔ ایسے ہی روزانہ تم یہ باتیں کرتے رہتے ہو، اور لاؤ جی ان کو بچانا ہے، ان کو کھانا دینا ہے، ان کو دوائی دینی ہے، ان کو خیمے دینے ہیں، یہ کیا ہے؟ مجھے کیوں کہتے ہو؟ میں کیوں دوں؟ جو بندہ ایسا اعتراض کرتا ہے سمجھ لیں کہ یہ من مانی کر رہا ہے، رب کے حکم کے مطابق یہ نہ توحید کا عقیدہ رکھتا ہے، نہ نبی علیہ السلام کی سنت کو اختیار کرتا ہے، اس کی جتنی بھی نیکی ہوگی اللہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس انداز سے جھنجھوڑا، کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ فرمایا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
جو رشتہ دار ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو اللہ کے راستے کے مسافر ہیں، والسائلین، اور جو سوال کرنے والے ہیں، وفی الرکاب، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو لوگ نمازیں پڑھنے والے ہیں اور زکوٰتوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ اب ان کی اگلی خوبیاں پھر بیان فرما دی کہ جو واقعتاً نمازی ہیں نا، جو زکوٰتیں دینے والے ہیں، اب ہر کوئی صدقہ دینے والا وہ سمجھے کہ بس میں نے صدقہ دے دیا اور کافی ہو گیا۔ بڑے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ عورت نما مرد اور مرد نما عورتیں این جی اوز سیلاب متاثرین کے لیے جا رہے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ اعلان ہوتا ہے کہ جناب وہ فلاں شہر سے وی آئی پی لوگ آ رہے ہیں اور آ کے یہاں پر ابھی تقسیم کریں گے۔ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں، اس چوک میں چلتے ہیں، وہاں پہ تقسیم کرتے ہیں۔ ادھر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ جگہ صحیح نہیں ہے، یہاں پر ویو صحیح نہیں آئے گا، اس اگلے چوک میں جاتے ہیں۔ اتنے میں کسی وڈیرے سردار کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جناب خبردار ادھر تقسیم کیا، تمہیں پتہ نہیں ہے ہماری حکومت چلتی ہے ادھر۔ وہ کہتے ہیں جی لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنے دو۔ وہ کہتا ہے ڈوبنے تو پھر کیا ہوا، لوگ اتنے پیسے خرچ کر کے اٹلی جاتے ہیں، میں خود ڈینس شہر میں گیا، کشتیوں میں گھوما، یہ منظر، یہ کھجوریں نظر آ رہی ہیں، ادھر وہ دور دور مکان نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پر کشتی چل رہی ہے۔ اس طرح خرچہ کر کے میں اٹلی جایا کرتا تھا، مجھے تو یہیں پہ انجوائے کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ ایم پی اے کے الفاظ ہیں، باقاعدہ ویڈیو موجود ہے۔ کشتی پہ جا کے سندھ کے اندر، سندھی ایم پی اے ہے، جا کے وہ پھر رہا ہے، لوگ بڑھتے ہیں بھی شاید کوئی یہ شاپر چاولوں کے پکڑائے گا، آگے ہاتھ کرتے ہیں، باڈی گارڈ کہتے ہیں کہ ہاتھ پیچھے کرو، مجھے ہاتھ نہ لگائیں گے، اور پھر انٹرویو دیتا ہے، کہتا ہے یہ تو وہ بالکل اٹلی کا ماحول بنا ہوا ہے، انجوائے کیا میں نے۔ اللہ کرے کہ یہ ویسے ہی انجوائے کرے جس طرح سے وہ کر رہے ہیں بیچارے۔ ان بدبختوں کو مر جانا چاہیے۔ یہی لوگ ہیں جو عذاب کا سبب بنتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو بدنامی کا سبب بنتے ہیں کہ پاکستان پر ایسے حکمران ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے تو اپنے ان بندوں کی تربیت کے لیے ان کو جھنجھوڑا ہے، جو نمازیں پڑھنے والے، زکاتیں دینے والے، صدقات کرنے والے، خیرات کرنے والے، اور وہاں پر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ جب گھومتے گھومتے تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اتنی دور سے ہم آئے تھے، کوئی کہتا ہے میں کراچی سے آیا تھا یہ ٹرک لے کے، کوئی کہتا ہے میں لاہور سے آیا تھا، تو چلو کھولو ترپالیں کناتے اور ان کو کوکے بھی اٹھا لو جو اٹھانا ہے۔ اب جو بیچارے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تمہارے پیچھے کئی گھنٹوں سے وہ انتظار کر رہے ہیں، اب جب ان کو موقع ملے گا تو وہ اٹھائیں گے نا سامان، پھر ان کی ویڈیوز بنا کے بھیجتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ادھر نہ سامان لے کے آنا، یہ تو لوٹ لیتے ہیں۔ اور ایک مذہبی ٹھیکیداروں کا ٹولہ، اس نے بھی یہی کام کیا ہے، یہاں بھی وہ لگا کے بیٹھے ہیں کیمپ، سیکیورٹی خود نہیں کی، ارینج خود نہیں کیا، سکرینیں خود نہیں کی، معلومات خود نہیں لی، منہ اٹھایا اور بھاگ گئے۔ اور وہاں پہ جب کئی گھنٹے انتظار کروایا تو متاثرین بیچاروں نے تو کہنا تھا نا بھی ہم لے کے اپنے بچوں کے پاس جائیں، وہ بیچارے بلک رہے ہیں، تو پھر ویڈیو بنا کے کہتے ہیں کہ جناب ہم کراچی سے آئے تھے لے کے ان کے لیے، اور ہم یہ مذہبی تنظیم کے ٹھیکیدار ہیں، وہ جو دین کو تخت پہ لانے کے دعوے دار ہیں، وہ ویڈیو بنا کے کہتے ہیں جی نہ کوئی سامان نہ لے کے آئیے، اس کے حقدار نہیں ہے کہ ان کو دیا جائے۔ پتہ چلا کہ تقریریں کرنا، تخت پہ دین کے دعوے کرنا یہ اور چیز ہے، اور پریکٹیکلی طور پہ کام کرنا یہ خاص اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ لوگ ہیں جو سب سے بہترین طریقے سے جمع بھی کر رہے ہیں اور سب سے اچھے طریقے سے تقسیم بھی کر رہے ہیں۔ 500 ہزار متاثرین کو
بڑے اچھے طریقے سے باقاعدہ طور پہ پہلے علاقوں میں جا کے چیک کیا جاتا ہے، ان کو ٹوکن دیا جاتا ہے، ایک ٹائم دیا جاتا ہے، ترتیب سے بٹھایا جاتا ہے، خود سامان ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، پھر اسی مینجمنٹ کے ساتھ ایک ایک کر کو بھیجا جاتا ہے تاکہ نہ کوئی شور شرابہ ہو، نہ کوئی بھگدڑ ہو، نہ کسی کی حق تلفی ہو، نہ کسی کا نقصان ہو، نہ کسی کو کوئی خدشہ نہ ہو۔ بڑے آرام، سکون، اطمینان اور وقار کے ساتھ وہ آتے اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہی کنڈیشن کھانا کھلانے کی ہے، بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ دسترخوان لگا کے ان کو کھلایا جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، اس نعمت پر رب کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں وہ جوان دیے ہیں کہ جو ان صرف پانیوں میں نہیں بلکہ سمندر کی گہرائیوں کے اندر جانے والے، منگلا ڈیم کو پورا ترقی کر کے کراس کرنے والے، یہ آپ کی نہریں اور یہ سیلاب تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ پشاور کا ہمارا بھائی وہ اپنی 12 افراد کی ٹیم کو جاتا ہے 15 کلومیٹر مسلسل پانی میں پیدل، ٹیوبیں انہوں نے گلوں میں ڈالی ہوئی ہیں، وہ کوئی جیکٹیں ان کے پاس نہیں ہیں، سادہ سے لوگ، لیکن تربیت ایسی ہے اور کمال یہ ہے کہ عقیدہ توحید اتنا پختہ ہے کہ ہمارے رب نے ہم سے کام لینا ہے، ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا۔ کہتا ہے کہ ہم گئے، پتہ چلا ہمیں کہ وہاں پر ایک ٹیلے کے اوپر کچھ گھر تھے، سائیڈوں کے لوگ سارے نکل گئے، لیکن ان کو یہ تھا کہ بھی ہم تو بلندی پہ ہیں، کون سا نقصان ہونا ہے۔ جب چاروں طرف پانی نے گھیر لیا اور کٹاؤ شروع ہوا، زمین جو ہے وہ پانی کے اندر جا رہی ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مکان جو ہے وہ تنکوں کی طرح بہنا شروع ہو چکے ہیں، اور اگلے لمحات میں ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ پھر انہوں نے رابطہ کر کے ریکویسٹیں کی، منتیں سماجھتے کہ ہمیں بچاؤ۔ تو اللہ کے یہ ولی گئے وہاں پر، کہتا ہے کہ 15 کلومیٹر جب ہم پانی میں گئے تو جاتے ہمارے پاؤں کی انگلیاں گل چکی تھیں، اور نیچے سے پتھر لگ کے اور درختوں کی ٹہنیاں اور کانٹے اور جھاڑیاں کیا کچھ تھا پانی کے نیچے، جوتے ٹوٹ گئے، پاؤں زخمی ہو گئے۔ کتنے راستے میں ہم نے سانپ دیکھے، موذی جانور دیکھے، مشکلات دیکھی، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کتنی دفعہ ہمارے قدم اکھڑے اور یوں ہی لگتا تھا کہ آخری لمحات ہیں۔ کہتا ہے لیکن رب کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جب ہم پہنچے تو وہ خواتین جو انہوں نے ایک سائڈ پہ جمع کی ہوئی تھی، ان کے مکان کے اندر بھی پانی گھس چکا تھا، اور ہم نے جب ان کو وہاں سے ریسکیو کرنے کی کوشش کی تو ان بیچاری خواتین کے جسموں سے کپڑے بھی پھٹ رہے تھے۔ وہ جنہوں نے اپنی عزت، ناموس اور غیرت کے تحفظ کے لیے اندر مر جانا برداشت کر لیا تھا، اتنی وہ غیرت مند خواتین کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی قمیضیں اور چادریں جو کچھ ہمارے پاس تھا ان کو دیا، بھی اس کو لپیٹو، اور پھر ٹیوبوں کو باندھ کے ان سے 4 پائی لائی، اس 4 پائی کو ٹیوبوں پہ رکھ کے تو ان خواتین کو ہم ریسکیو کر کے لائے۔ جو کام کرنے والے ہیں اللہ ان کے لیے راستے کھول رہا ہے، لیکن جو دنیا کے بدماش اور فرعون ہیں وہ دن رات بھونک رہے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ کام کا موقع کیوں دیا گیا۔ انڈیا کے چینل 24 گھنٹے رو رہے ہیں کہ ان لوگوں نے صرف متاثرین سیلاب کی مدد نہیں کرنی بلکہ اور مظلوموں کی مدد کے لیے بھی آئیں گے۔ جب دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے یہ آگے آئیں گے پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ موت ان کی آنی ہے، اس کی تو گارنٹی ہمارے رب نے دی ہے، ہمارے نبی نے دی، اس پہ شک کی کوئی نہیں۔ وہ کام تو ہونا ہی ہونا ہے، اسلام نے غالب آنا ہی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مواقع دیتا ہے، امتحان لیتا ہے، آزمائشیں کرتا ہے کہ وہ وہاں پر جو ڈوب رہے ہیں اگر تو وہ دین پر عمل کرنے والے ہیں تو وہ ان کی شہادتیں ہیں۔ جو فوت ہوئے دین پر عمل کرتے تھے، صحیح العقیدہ تھے، تو وہ ان کی شہادت ہے، اور اگر وہ رب کے نافرمان اور باغی ہیں تو پھر معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جب دنیا سے چلے گئے تو انسانوں کا معاملہ ختم، وہ صرف رب جانے اور رب کے وہ بندے جانے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔
لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے باقی ان سب بندوں کی جو قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہیں، وہ بے شک ان سیلاب کے علاقوں میں ہوں یا پرسکون ماحول میں ہوں، پاکستان میں ہوں یا کسی اور جگہ پہ ہوں، اللہ رب العالمین نے تربیت فرمائی ہے کہ یہ بندے جو ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یہ لوگ وہ ہیں جو تنگی تکلیف کے وقت اور لڑائی اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں ایمان والے، واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پہ متقی ہیں۔ اور ہمیں پرسکون زندگی کیوں نہیں ملتی؟ یہ آئے روز آزمائشیں، کبھی سیلاب، کبھی زلزلہ، کبھی کرونا، کبھی کوئی اور آفت، یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے محفوظ زندگی کا ایک طریقہ دیا ہے جس کو ہم نے بھلایا ہے۔ محفوظ زندگی کا طریقہ اللہ نے کیا دیا؟ یہ قرآن کریم کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ 177 نمبر آیت پہلے پڑھی ہے، 178 نمبر میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ایمان والو تمہارے لیے قصاص کے اندر قصاص لینا تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، انتقام اور بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے۔ وہ تمہارا قتل جو 47 میں کیا گیا، 47 سے لے کے جو آج تک ہو رہا ہے، وہ کشمیر میں ہو، وہ احمد آباد گجرات میں ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر کتب علیکم القصاص، بدلہ لینا فرض کر دیا گیا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے فرض کیا ہے بدلہ لینا۔ پاکستانیوں اپنے اوپر قرآن کو رکھو کہ اللہ نے یہ جو نعمت دی تھی، ہم نے کیا اپنے مقتولوں کا بدلہ لیا؟ آج جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، کیا ان مقتولوں کا ہم نے بدلہ لیا؟ جس طرح سے نبی رحمت علیہ السلام مکہ المکرمہ سے مدینہ گئے، پھر مدینہ میں بیٹھ کے تیاری کی اور اپنے مقتولوں کا، اپنے مظلوموں کا، اپنے مسلمانوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا قصاص لیا، بدلہ لیا۔ اس بدلے کے لیے کتنے اپنے مزید صحابہ کرام کو شہید کروانا پڑا، کروا دیا، مال لٹوانا پڑا، لٹا دیا، گھر بار چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، لمبے لمبے سفر، کبھی تبوک کے، کبھی جرموک کے، کبھی خیبر کے، کبھی خندق کو کھودنا پڑا، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مقتولوں کے بدلہ کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے کیا کیا؟ جب ہم نے نہیں کیا تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ فرض کیا ہے کہ جو ظلم ہوا ہے، اگر قتل ہونے والا، شہید ہونے والا آزاد ہے تو تم نے آزاد کافر کو قتل کرنا ہے، اگر غلام ہے تو غلام کافر کو قتل کرنا ہے، اگر انہوں نے ہماری عورتوں کو قتل کیا ہے، عورتوں سے ظلم و زیادتی کی ہے تو ان عورتوں کو قتل کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا، ایک ایک عضو کا تبصرہ کر کر کے پھر فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زیادتی اگر وہاں پر ان کو کنٹرول مل گیا، انہوں نے علاقوں کو فتح کر لیا، فتح کرنے کے بعد پھر یہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو اس کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا، اور اگر یہ بدلہ قصاص نہیں لیتے تو یہ بھی اپنی جانوں پہ زیادتی کریں، اللہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتا، پھر عذاب دیتا ہے۔ یہ مجموعی ماحول ہمارا جو بنا ہوا ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مسلسل مصیبتیں، آفتیں، آزمائشیں یہ نہیں چلیں گی جب تک ہم اپنی اصل پہ نہیں آئیں گے، قرآن و سنت پر عمل نہیں کریں گے۔ جس دن ہم نے قرآن و سنت پر عمل کر لیا، اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو مدینہ طیبہ کے قالب میں ڈھالنا ہوگا،
ہر وہ کام کرنا ہوگا جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کروایا ہے، ہر اس کام سے رکنا ہے جس سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام جس سے روکا ہے۔ جب یہ کام کر لیں گے تو ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت کریمہ میں 179 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، او عقل والو تمہارے لیے اس قصاص کے اندر زندگی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم ڈوبے نہ، اگر چاہتے ہو کہ ہم پہاڑوں کے اور چھتوں کے نیچے نہ آئیں، اگر چاہتے ہو کہ ہم وبائی امراض کا شکار نہ ہو، اگر چاہتے ہو کہ ہم اجتماعی قبروں میں نہ جائیں، اگر زندگی چاہتے ہو تو پھر اپنا قصاص لینا شروع کر دو۔ قصاص کے لیے تم آگے بڑھو، پھر دیکھنا اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ ہاں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے یا ذلت کے ساتھ عذابوں کو برداشت کرنا ہے، یہ فیصلہ ہمارا ہے۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پہلے بھی بہت سے عذاب بھیجے ہیں اور کئی لوگوں کی اس طرح سے آزمائشیں کی ہیں۔ ان لوگوں پر جو عذاب آئے، ان کی جو آزمائشیں ہوئیں، اللہ رب العالمین نے ان کے تذکرے کر کر کے بھی ہماری تربیت فرمائی ہے کہ تم نے کس انداز سے اپنی اصلاح کرنی ہے، ان سابقہ امتوں سے نصیحتیں اور وصیتیں حاصل کرنی ہیں، اور کس طریقے سے تم نے کامیاب ہو کے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ انداز بھی دے دیا کہ اگر کہیں پر تمہارے اندر کوئی بہت زیادہ پریشانی آ جائے کہ جی غم بڑے آ گئے، مصیبتیں بڑی آ گئی، آزمائشیں بہت زیادہ ہیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ مایوس نہیں ہونے دیتا۔ غلطی ہو گئی ہے یا غلطی کے بغیر آزمائش آئی ہے، دونوں صورتوں میں یہ نہیں ہے کہ بندہ بالکل وہ بد دل ہو جائے، مایوس ہو جائے اور اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر لے، کہیں خودکشی کر لے یا کوئی اور الٹا کام کر لے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ کام پھر بھی نہیں کرنا۔ پھر مثال دی اللہ رب العالمین نے اپنے عظیم پیغمبر کی، فرمایا میرے اس پیغمبر کی حالت یہ ہے کہ رو رو کے آنکھوں کے آنسو خشک ہو رہے تھے۔ جب بھی کوئی بات کرتا تو وہ کہتے کہ مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے گا۔ اتنے زیادہ غم، اتنی زیادہ پریشانی، اتنی زیادہ آزمائش، اللہ رب العالمین کو وہ انداز اتنا پسند آیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا، تاکہ جتنے لوگ دنیا میں قیامت تک آئیں گے ان کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، کوئی امتحان آ جائے، کہیں پر کوئی معاملہ ہو، ان لوگوں کے لیے دلیل موجود ہو، وہ مایوس نہ ہوں، وہ پریشان نہ ہوں، وہ بد دل نہ ہوں، وہ اپنے رب سے دور نہ جائیں، وہ دنیا کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، بلکہ وہی الفاظ دہرائیں، قالا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ وہ کہنے لگے سیدنا یعقوب علیہ السلام کہ میرا یہ سارا غم، میرا سارا دکھ، میری ساری آزمائش وہ میرا رب جانتا ہے۔ جب بندہ دنیا کے معاملات کے اندر بے بس ہو جائے، بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو جانے نہیں دیتا کہ وہ دین کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرے۔ اللہ رب العالمین پھر اس کو یہ طریقہ دیتے ہیں۔ بندے کی محدود سوچ ہوتی ہے نا، اس سوچ کے مطابق بندہ کہتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا خاوند پورے خاندان میں سے جتنے مردوں کو میں جانتی تھی سب سے بہترین تھا، شہید ہو گیا، اب بیچاری پریشان ہے کہ ایسا عظیم انسان تو کسی نے تصور نہیں کیا ہوگا کہ اتنی لمبی ہماری رفاقت ہونے کے باوجود کبھی ایک لمحے کے لیے بھی میرا خاوند مجھ سے ناراض نہیں ہوا۔
ہے نا جی انہونی بات ہے. یہاں پر تو دن میں کئی دفعہ ہو جاتی ہیں. تو باقی وہ بہت عظیم تھے. نبی مکرم علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے. تو ان کو یہ صدمہ کھائے جا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے پورے خاندان میں سے سب سے بہترین مرد میری قسمت میں لکھا تھا اور پھر اس کو واپس لے لیا. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے لیے صبر کرو اور اللہ سے دعا کیا کرو, اللہ تمہیں بہتر نعم اور بدلہ عطا فرمائے گا. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ جو خاندان کا بہترین آدمی تھا وہ چلا گیا, اب مجھے اس سے بہتر کیسے مل سکتا ہے. چشم فلک حیران رہ گئی جب اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی تربیت کے لیے ان مایوسیوں کے مارے ہوئے, ان غموں کے مارے ہوئے, ان مصیبتوں کے مارے ہوئے لوگوں کی حوصلہ افزائی اور تربیت کے لیے ایک عجب فیصلہ کر دیا. کائنات والوں نے دیکھا کہ وہ عورت جو اپنے خاندان میں سب سے بہتر کے ساتھ نسبت کے اوپر فخر اور اعتماد کرتی تھی, اللہ رب العالمین نے ایک خاندان نہیں پوری کائنات کے تمام خاندانوں میں سے, فقط خاندانوں میں سے نہیں پوری کائنات کے تمام نبیوں رسولوں میں سے سب سے اعلیٰ رسول کا نکاح اس سے کروا دیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح اللہ نے کروایا. بندے کی سوچ محدود ہوتی ہے کہ یہ جو میرا نقصان ہو گیا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی, میری فصلیں اجڑ گئی, میرا گھر برباد ہو گیا, میری سڑکیں تباہ ہو گئی, میرے پل ٹوٹ گئے, میری انڈسٹری برباد ہو گئی, میرے فلاں مسائل, جتنی باتیں آج ہم سن رہے ہیں محترم بھائیوں, ہم عام انسان نہیں ہیں, ہم قرآن کو پڑھنے والے ہیں, رب کو ماننے ہیں, رب کے رسول کو ماننے والے ہیں. جو بندہ رب کو رب کے رسول کو ماننے والا ہو وہ قرآن سے رہنمائی لیتا ہے. رب پھر اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا. حالات ایسے ہی کیوں نہ ہوں, ابھی تو ہمارا ملک موجود ہے, ہمارے ادارے موجود ہیں, ہماری فوجیں موجود ہیں, ہمارے افراد موجود ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے, ان کو بچانے والے. اگر کہیں پر معاملہ ایسا ہو جائے نا کہ بندہ اکیلے ہی رہ جائے اور شہر میں نہ ہو, بستی آبادی میں نہ ہو, بلکہ کسی پہاڑ میں ہو اور مقابلے میں ساری دنیا آ جائے اور انعام کا اعلان کر دے, جو اس کو پکڑے گا, جو اس کو جکڑے گا, جو اس کو مارے گا, جو اس کی اطلاع دے گا, کسی قسم کی جو خبر لائے گا اس کو جناب بڑے بڑے انعامات دیے جائیں گے. حتیٰ کہ 100 اونٹوں کا اعلان کر دیا گیا. اب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے. یہ جو کلمہ پڑھنے والے, یہ جو عقیدہ توحید والے, یہ جو سنت کے مطابق عمل کرنے والے, اللہ رب العالمین نے ان بندوں کی سلیکشن کی. ایک بندہ ان میں سے وہ ہے جو پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ رفع ہے, اور دوسرا بندہ وہ ہے جو تمام نبیوں کی امتوں میں سے سب سے اعلیٰ ہے. اب ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے اوپر سوراخ ہے اور وہ کنارے پہ کھڑے ہیں, اگر وہ ایسے کریں, دور نہیں, دوربین نہیں, نہ دور نہ دوربین, صرف ایسے, اور یہ منظر دیکھ کے پریشانی کے عالم میں کہ میں تو قربانی کے لیے تیار ہوں, لیکن میرے ساتھ جو ہیں ان سے تو میرے رب نے بڑا کام لینا ہے ابھی, اگر یہ پکڑے گئے تو کیا ہوگا. اور پکڑے جانے والوں کے حالات بھی سامنے تھے. کسی کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا, کسی کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. اتنے سفاک اور ظالم دشمن تھے. اگر ان دشمنوں نے ان کو پکڑ لیا تو کیا کریں گے. بڑے ہی احسن انداز سے, ہلکی آواز سے اپنے دوست کے کان میں کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے نیچے نظر مار لی تو سیدھی نظریں ہم پہ آئیں گی,
کمال ہے اللہ رب العالمین کا، اس جواب کو اللہ نے اپنے قرآن کا حصہ بنا کے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے محفوظ کر دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بندوں کی تربیت فرما دی۔ وہ کہنے والے جواب کیا دیتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کرو، افسوس نہ کرو، پریشان نہ ہو، کسی ملامت کو اپنے دل میں نہ لاؤ۔ کیوں؟ یہ زیادہ ہیں، یہ دشمن ہے، یہ جابر ہیں، یہ ظالم ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ کوئی نہیں، نہ ہمارے گھر کی چھت ہمارے پاس ہے، نہ ہمارے فیملی کے ممبر ہمارے ساتھ ہیں، نہ ہمارے اور کوئی دوست احباب ساتھ ہیں، ہم فقط دو ہیں نا۔ لا تحزن، پھر بھی پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ معانا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ جب رب ساتھ ہے تو پھر دنیا کی کسی چیز سے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں محترم بھائیو، یہ ہیں ہمارے نبی، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے صدیق اکبر کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور پھر اللہ نے کیا کہ ان کافروں کو اندھا کر دیا، ان کو نظر ہی نہیں آ سکا چند انچ کے فاصلے سے۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کی تربیت فرمائی کہ تم بھی اسی رب کو مانتے ہو، اسی رسول کو مانتے ہو، اسی قرآن کو مانتے ہو، پھر پریشانی کس چیز کی؟ حوصلہ کرو، ہمت کرو، جرت پیدا کرو، اور اپنے رب کے قرآن سے رہنمائی لے کے عسر نو آگے بڑھو، پھر اللہ رب العالمین ویسے ہی راستے کھولے گا جیسے اس طرف کھولے گا۔ اللہ قادر ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، معاشرے کی بہت سی مجبوریاں ہیں، لیکن یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے، تیری قدرتوں میں کمی کوئی نہیں ہے، تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، اور ہمارے اس عقیدہ توحید کی اصلاح فرما دے، اور اپنی ذات کے اوپر یا اللہ اتنا اعتماد دے دے کہ ساری دنیا مقابلے میں کھڑی ہو، ہم کوئی ڈاما ڈول نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے، شعور عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔